السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایم راحت صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے آفت زدہ۔ کائنات بے حد وسیع ہے۔ میرا خیال ہے انسانی عمر پوری کائنات کی سیر کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے یہ تصور ہی بے مقصد ہے کہ پوری دنیا دیکھ لی جائے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو مجھے احمق لگتا ہے۔ خود میری زندگی ملک کی سیاحت میں گزری ہے، اور میں نے دنیا کے بیشتر ممالک دیکھے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کا تجزیہ کیا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سے تجربات حاصل کیے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کی کہانی لکھنے بیٹھوں تو کبھی ختم نہ ہو۔ انسان کائنات کی سب سے پراسرار مخلوق ہے، اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ میرا یہی تجربہ ہے۔ زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کا معمہ آج تک حل نہ کر سکا۔ زمین کے کسی گوشے میں اگر کوئی بھولا بسرا خیال آ جاتا ہے تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میرا تعلق ہندوستان کے ایک شہر پٹنہ سے ہے۔ ماضی کی کہانیاں عام انسانوں کی کہانیوں سے مختلف نہیں ہیں۔ نہ عاقبت اندیش والدین کی حماقتوں کا شکار ہو کر مصائب میں گرفتار ہوا اور بے راہ روی نے جرائم کی راہ پر لا کھڑا کیا، اور اس کے بعد یہ زندگی ناگزیر ہو گئی۔ سب کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک آزاد دنیا کے آزاد باشندے کی حیثیت سے دنیا گردی کرنے نکل کھڑا ہوا۔ بڑے بڑے کاروباری معزز لوگوں کی حیثیت سے دوسرے بڑے کاروباریوں کے مہمان بنتے ہیں، لیکن میرا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ بس ضرورت پوری ہو جائے یہی کافی ہوتا ہے۔ دولت کے انبار لگا کر آدمی خود سے دور ہٹ جاتا ہے۔ میں اس سے قریب رہنا چاہتا تھا، اس لیے صرف ایسے چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا کہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ بڑے بڑے ہاتھ مارنے کے بے شمار مواقع ملے، لیکن میں نے ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ میرا کام بس اتنا ہی تھا کہ جس ملک میں جاؤں وہاں کی کرنسی ضرورت کے مطابق حاصل کروں، کچھ وقت گزاروں اور پھر وہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ اپنی لائن کے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے کئی نے متاثر بھی کیا۔ اکثر سے بار بار ملاقات ہوتی رہی، لیکن میں کسی کے ساتھ شامل نہ ہوا، نہ میں نے اپنا کوئی گروہ بنایا۔ بعض اوقات ایسے سنسنی خیز واقعات بھی پیش آئے جب پھنسے بچا۔ صرف ایک بار کچھ عرصہ کے لیے جیل کی ہوا بھی کھائی۔ یہ واقعہ دلچسپی سے حالی نہیں ہے۔ ان دنوں میں سین فرانسسکو میں تھا۔ امریکہ کی حسین زندگی میں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ تمام دلچسپیاں یہاں موجود تھیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سین فرانسسکو سے کوئی 100 میل کے فاصلے پر ایک ساحلی بندرگاہ کارمل بیچ کے نام سے موجود ہے۔ سمندری علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے موسم میں کچھ انوکھی خوبیاں ہیں۔ وسیع اور عریض برفانی میدان جہاں برف پر پھسلنے والے شائقین پورا سال نظر آتے ہیں۔ یہی میری ملاقات اس آفت روز رونگا سولیانا سے ہوئی تھی۔ اس روز میں سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک دل دوز حادثے نے نہ صرف مجھے بلکہ یہاں موجود دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ سب لرز رہے تھے۔ ایک خوش و خرم جوڑے نے ریت میں ایک گڑھا کھود رکھا تھا۔ وہ سب اس کی تہہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے ان کے بچے سمندر میں نہانے کے لیے نکل آئے، اور آخر میں عورت بھی باہر آ گئی۔ مرد اندر ہی تھا کہ گڑھے کی دیواریں گر پڑی اور وہ ریت میں دفن ہو گیا۔ عورت کی دل دوز چیخیں سن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی ادھر دوڑا، لیکن جب مشکل تمام اس شخص کو ریت سے نکالا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس حادثے نے جہاں اس جگہ موجود ہر شخص کو دم بہود کر دیا تھا، وہیں میں نے ایک حسین و جمیل عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا قد لمبا اور رنگ کھلتا ہوا تھا، چہرہ جاذب نگاہ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک پرسرار سی وحشت پائی جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسکرانے کی وجہ سے اس کے گالوں میں گڑھے پڑے ہوئے تھے جو اس کے چہرے کو اور دلکش بنائے ہوئے تھے۔ لوگ لاش کو اٹھا کے سڑک کی طرف چل پڑے۔ مصیبت زدہ خاندان بے حال ان کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن میں اس حسین عورت کی مسکراہٹ پر حیرت زدہ تھا۔ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے رحم نظر آتی تھی۔ ہیلو، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ ہیلو، میں بھی جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا نام سولیانا ہے، میں باتش ہندی ہوں۔ اس حادثے نے دوسروں کی طرح تمہیں بھی متاثر کیا ہے۔ ہاں، میں تمہاری طرح مضبوط دل کا مالک نہیں ہوں، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا گئی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ زندگی کی حقیقت ہے، ان سے فرار کہاں ممکن ہے۔ آؤ میں تمہیں کچھ پلاؤں تاکہ تم معتدل ہو سکو۔ امریکہ جیسے ملک میں یہ بے باک دعوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا بھی سکتا تھا، لیکن میرے ذہن کا کوئی حصہ اس سے متاثر ہو گیا تھا۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک ساحلی بار میں آ کر اس نے میرے لیے شراب طلب کی اور ہم اس کی چسکیاں لیتے رہے۔ تمہارا تعلق ہندوستان سے ہے؟ ہاں۔ بغیر سیاحت آئے ہو؟ ہاں، میں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ایک سیاح کی حیثیت سے تم نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا۔ کسی حد تک۔ انسانی فطرت پر حالات کچھ اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس میں نہ جانے کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں مضبوط دل کی مالک ہوں، کہا تھا نا؟ ہاں، میں نے عائشہ سے کہا۔ بعض اوقات انسان موت سے بہت پہلے مر جاتا ہے، جیسے میں، اور ایک مردہ شخص کسی دوسرے کی موت پر کیسے افسردہ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ چونکیے مت، موت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں، دنیا کی نگاہ میں وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تم ان کے وجود میں جان کر دیکھو، زندگی کا کوئی احساس نہ ہوگا اس وجود میں۔ تم نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، البتہ تم آج اس سے آشنا ہو گئے ہو۔ وہ میں ہوں۔ ہاں، وہ میں ہوں۔ تم نے مجھے مضبوط دل کا مالک کہا۔ ان الفاظ میں کچھ تبدیلی کر لو، میں مردہ دل کی مالک ہوں، اور کسی مردہ دل میں کسی کی موت پر دکھ یا کسی کی خوشی پر مسرت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سامنے رکھے ہوئے گلاس سے کچھ چسکیاں لیں اور پھر ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولی، تعجب ہوا ہے؟ یقیناً تمہاری ظاہری کیفیت میں مردنی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے مرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک سرسری سی اتفاقیہ ملاقات ضرور ایک رسمی تحریک پیدا کرتی ہے۔ جانے دو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ رکی، مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر بات سچے جذبے کی ہے تو تمہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کارمل بیل کے مشرقی سمت، یہاں سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر لاوڈ ہاک نامی جھیل ہے، اس کے کنارے میرا کاٹیج ہے۔ پورے علاقے میں وہی ایک کاٹیج ملے گا تمہیں، وہاں آؤ۔ خوبصورت علاقہ ہے، اطراف میں شکارگاہ ہے، برفانی علاقہ ہے، لیکن تمہیں پسند آئے گا۔ میں تمہیں مسٹر گینیزین سے ملواؤں گی، پھر میری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ ہاں۔ کب آؤ گے؟ جب تم کہو۔ کل شام کی چائے تمہیں ہمارے ساتھ پینی ہوگی۔ میری ضد کے باوجود اس وقت بل اسی نے ادا کیا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے وہ میرے ذہن میں تھی۔ میں اس کی سحر انگیز شخصیت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ نہ جانے کیا داستان وابستہ ہے اس کی زندگی سے۔ دوسرے دن بھی میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے ضروری تیاریاں کی۔ اس دوران میں نے لاؤڈ پارک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ یہاں پہاڑی جنگلات بکھرے ہوئے تھے۔ شکار کے شوقین لائسنس لے کر یہاں شکار کھیلنے نکل جاتے تھے۔ مجھے جب 2 بندوقیں کرائے پر مل گئی، شکار کا لائسنس بھی معمولی سی کوشش سے مل گیا تھا، جیپ میں بیٹھ کر چل پڑا۔ لاؤڈ پارک کا نقشہ میرے سامنے تھا۔ جس وقت میں کارمل بیچ سے چلا تھا، موسم خوشگوار تھا، لیکن زیادہ سفر طے نہیں ہوا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور مجھے جیپ کارٹ چڑھانا پڑا۔ لیکن میں نے سفر کا دورہ ملتوی نہیں کیا تھا، البتہ جس سڑک پر یہ سفر کر رہا تھا وہ شکستہ حال تھی۔ جگہ جگہ پانی جمع ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جیپ کچے راستوں پر دوڑتی پھرتی تھی۔ بارش تقریباً 40 منٹ تک ہوتی رہی، پھر رک گئی، لیکن پہاڑی فصیلوں سے بہنے والا پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا تھا اور سفر مشکل ترین ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس دوران اس سڑک پر ایک بھی گاڑی نہیں نظر آئی تھی۔ پھر ایک جگہ میں نے پریشانی کے عالم میں جیپ روک دی۔ سڑک پر ایک باقاعدہ جھیل بن گئی تھی۔ جی چاہا کہ یہاں سے واپس ہو جاؤں، لیکن اب زیادہ سے زیادہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ البتہ اس جھیل سے کترا کر نکلنے کے لیے ایک لمبا چکر لینا پڑتا تھا، چنانچہ ایک بار پھر کچا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ جیپ اچھلتی کودتی آگے بڑھ رہی تھی کہ دفعتاً ایک ہولناک منظر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں دوڑ رہا تھا۔ دفعتاً اسے ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر پڑا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں نے اس کے عقب میں دیکھا، سیاہ رنگ کا ایک ریچھ اس کے طاقوں میں تھا۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ریچھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ میں اس کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے رائفل اٹھا لی، لیکن ابھی میں کچھ کر نہ پایا تھا کہ کسی طرف سے ایک فائر ہوا اور ریچھ پلٹ کر بھاگ نکلا۔ میں نے اسے دور بھگانے کے لیے خود بھی فائر کر دیا، لیکن ریچھ نگاہوں سے روپوش ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے جیپ آگے بڑھائی اور سہمے ہوئے شخص کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس کے سینے سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر میں بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں مڑے ہوئے تھے۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ میں بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتا رہا۔ وہ ریچھ کے حملے سے موت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ موت کی وجہ گولی کا زخم تھا جو اس کے سینے میں لگی تھی۔ چند لمحان اسان ہتا رہے۔ میں پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں متعدد خیالات تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے علاوہ یہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ پھر گولی کس نے چلائی؟ شدید خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ بہرحال اس لاش کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے بوڑھے کی لاش جیپ میں ڈالی اور جھیل کی جانب چل پڑا۔ سارے راستے اور کوئی نہیں نظر آیا تھا۔ بالآخر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ خوبصورت کاٹیج بارش میں دھلا ہوا دور سے ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ موسم کے لباس میں ملبوس کاٹیج کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ اگر بدخواسی کا شکار نہ ہوتا تو یقیناً اسے دیکھتا رہ جاتا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ میں ان لوگوں پر جان دیتی ہوں جو کسی وعدے پر موسم کی سختی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ سفر کی مشکل تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ذرا ادھر دیکھو، میں نے کہا اور وہ آگے بڑھ آئی۔ پھر اس نے ادھیڑ عمر شخص کی لاش دیکھ لی۔ دوسرے لمحے وہ ساکت رہ گئی۔ پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلے۔ میرے خدا، تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے نہیں، بھلا میں کیوں کسی کو قتل کرتا؟ راستے میں عجیب واقعہ ہوا، انتہائی عجیب۔ اندر آؤ، براہ کرم اندر آؤ، آؤ پلیز۔ اور یہ لاش، میں نے برائے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ اسے یہیں رہنے دو، آؤ، اندر آؤ۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں بے اختیار اس کے ساتھ اندر چل پڑا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لائی وہاں دو آدمی موجود تھے۔ دونوں دراز قامت تھے اور شکل و صورت سے شاطر اور خطرناک نظر آتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تشریف رکھیے مسٹر باتش ہندی، ہم بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ لوگ؟ میں نے سولیانا کی طرف دیکھا۔ ہمارا تعارف ضروری نہیں ہے مسٹر باتش، یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کی پرانی زندگی کے بارے میں تو ہماری معلومات نہیں ہے، لیکن سین فرانسسکو میں آپ نے جو جوہر دکھائے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ میرے خیال سے کسی طویل تمہید کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کی ضرورت تھی۔ میڈم سولیانا آپ کے قریب بھٹک رہی تھی، اتفاق سے آپ سے تعارف بھی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ قاتل ہیں۔ اس رائفل سے ایک گولی چلی ہے جو ایک شخص کے سینے میں پیوست ہے۔ وہ شخص آپ کی جیپ میں موجود ہے اور آپ کی رائفل ہمارے قبضے میں ہے۔ باہر تمام تصویریں بنائی گئی ہیں۔ امریکی پولیس کے لیے یہ سارے ثبوت ناکافی نہ ہوں گے۔ کیوں میڈم؟ یہی شخص آپ کے شوہر کا قاتل ہے؟ اس نے کہا، اس نے میرے مظلوم شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ ایک سفاک جرائم پیشہ ہے۔ اس نے میرے حصول کے لیے میرے شوہر کو… سولیانا کی آواز رند گئی۔ وہ ناک سے شو شو کرنے لگی۔ میری کھوپڑی ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تب اس شخص نے کہا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کافی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر کون ہے جو اس قتل کی نشاندہی کرے گا؟ بھلا ہمارے علاوہ کون ہے؟ اور مسٹر باتش، آپ کو اس کام کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے ایک خوبصورت جال میں پھانس لیا گیا تھا اور اب میری گردن ان کے ہاتھوں میں تھی۔ میں کالج کا شریف چھوکرا نہیں تھا، ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ ابتدائی بوکھلاہٹ تو فطری چیز تھی، لیکن اس کے بعد میں سنبھل رہا تھا۔ میں نے سولیانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے اس بد اخلاقی کی امید نہیں تھی میڈم سولیانا۔ آپ نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ اوہ پلیز تشریف رکھیے، وحش اخلاقی سے بولی، اور ہم سب بیٹھ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے عار نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک خوبصورت جال میں گرفتار کر لیا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ لوگ میرے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لیتے تو اتنے گھماؤ پھراؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خود بھی کسی کام کی تلاش میں سرگرداں تھا اور مجھے اس دیار غیر میں کسی ساتھی کی تلاش تھی۔ کام کچھ بھی ہو، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اسے انجام دے لوں گا تو مجھے مادہ سمجھیے، لیکن معاوضے کی 50% ادائیگی ضروری ہے۔ یہاں آ کر جو کچھ کیا ہے اس سے کوئی بڑی رقم نہیں ملی اور میرے یہ دن بڑی قسم پرسی میں گزر رہے ہیں۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سولیانا بولی، واقعی پھر تو ہم سے ہی غلطی ہوئی۔ بغیر کسی تمہید کے کام بتائیے، میں نے اس شخص کے انداز میں کہا۔ نہیں مسٹر باتش، آپ نے صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ اب ہم تمام گفتگو دوستانہ فضا میں کریں گے۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے شانے ہلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ ماحول میں تبدیلی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے جوابی جال میں پھنسے یا نہیں، لیکن اب وہ بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی کوئی جلد بازی نہیں کی اور پھر رات گئے تک دلچسپ نشست رہی۔ میں نے انہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے کارناموں کی تفصیلات بتائیں، جو زیادہ تر کہانیاں تھیں۔
لیکن ان کہانیوں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک لاؤبالی انسان ہوں اور جس کام سے کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو اس کی نوعیت پر غور نہیں کرتا۔ دوران گفتگو شراب کے دور چلتے رہے، پھر میں بہکنے لگا اور اوٹ پٹانگ گفتگو شروع کر دی۔ وہ لوگ میری کیفیت پر مسکرا رہے تھے، میں اب بالکل ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی ہلڑ بازی کرنے کے بعد میں اینٹا غفیل ہو گیا۔ تب سولیانا نے کہا، اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دو، کیا خیال ہے؟ یہ کام کر سکے گا؟ شراب سے دور رکھنا پڑے گا، اور پھر کون سا طویل معاملہ ہے۔ اس کی شکل و صورت ہمارے لیے کارآمد ہے، ہمیں تو صرف اس سے غرض ہے کہ یہ ہمارا کام کر دے۔ اتفاق سے خود بھی جرائم پیشہ ہے، اس لیے آسانی سے اپنا کام کر لے گا۔ ہاں، اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب؟ یہ سولیانا کی آواز تھی۔ معاوضے کا 50% مانگتا ہے، دیں گے۔ تنہا ہے اور غیر ملکی ہے، یہ سب کچھ ہمارے حق میں ہے۔ اس کی کون سی زندگی باقی رہنی ہے؟ کام ہوتے ہی ہم سب سے پہلے اسے ہلاک کر دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کسی اور نے جواب دیا، اور میرے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ مارے گئے، میں نے دل میں سوچا، اور بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ کوئی بہت خطرناک کام معلوم ہوتا تھا، اور اس سے خطرناک یہ لوگ تھے۔ بہرحال اب میری صلاحیتیں صرف اس کام میں استعمال ہو سکتی تھی کہ میں اب ان لوگوں کے چنگل سے نکل جاؤں۔ مجھے جو بھی پلاننگ کرنی تھی اسی سلسلے میں کرنی تھی۔ چنانچہ میں سوچتا رہا۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کے پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ چند افراد مجھے لاد کر ایک خوابگاہ کے بستر پر ڈال گئے۔ نیند کس کمبخت کو آتی تھی؟ ساری رات یہی سوچتے سوچتے گزر گئے کہ ان لوگوں کا اپنا پروگرام کیا ہے، مجھ سے یہ کیا کرانا چاہتے ہیں، اور میں ان کی اس کوشش سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ پوری رات آنکھوں میں گزر گئی، اور تقریباً صبح 9 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر آ گیا۔ میں نے اس طرح ایک طویل انگڑائی لی جیسے ابھی سوتے سوتے جاگا ہوں۔ دیکھا تو سولیانا تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ کمبخت اچھی خاصی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بے حد خوبصورت تھی، اور اس کے انداز میں کچھ ایسی لگاوٹیں تھیں کہ کسی زاہد کا ذہن بھی بھٹک سکتا تھا۔ میں بھی اسی انداز میں مسکرا دیا جیسے اس کی یہ ادا پسند آئی ہو۔ میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ نہایت ہی خوفناک عورت ہے، اور اس کے سامنے اعلیٰ پائے کی اداکاری ہی کامیاب ہو سکتی تھی، ورنہ باتش بیٹے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اس دیارے غیر میں ہڈیوں تک کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہیلو، تم جاگ گئے؟ ہاں، یہی سمجھو، لیکن پتہ نہیں کیوں نیند پرسکون نہیں تھی۔ شاید اجنبی جگہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی، نہیں، اجنبی تو پورا امریکہ ہے میرے لیے۔ ویسے بھی ہوٹلوں میں گزر کرتا ہوں، بس شراب میرے حواس پر اثر نہیں کرتی، اور اسے پینے میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکا۔ ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دینا چاہتی ہوں، قبول کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ تم شراب زیادہ نہ پیا کرو، یا کم از کم ان لمحات میں پیا کرو جب تمہیں کوئی کام نہ ہو۔ رات کو تم شراب پینے کے بعد پتہ نہیں کیا اول فول بک رہے تھے۔ ہم لوگوں کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ تم جیسی پروقار شخصیت پر یہ چھچوراپن زیب نہیں دیتا، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ شراب کا عام طور پر استعمال ہی نہ کیا ہو۔ نہایت مناسب مشورہ ہے، میں نے اعتراف کیا، اور پھر جو کام ہم تمہارے سپرد کرنے والے ہیں اس میں تو شراب کی گزر ہی نہیں ہے۔ ویسے کیا تم روزانہ عادتاً پیتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تم شراب کے بغیر رہ نہ پاؤ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو، اس حد تک ہی غنیمت ہے۔ تو ڈیئر، اب سب سے پہلے اٹھو، غسل کرو، ناشتہ لگایا جا رہا ہے، صرف تمہارا انتظار تھا۔ میں ایک طویل انگڑائی لے کر اٹھ گیا۔ غسل خانے میں نے تقریباً 1 گھنٹہ صرف کیا تھا، اور گرم پانی کے بجائے ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا تاکہ رات کی کسل دور ہو جائے، لیکن اب بھی میری آنکھیں سرخ تھیں۔ ناشتے کے کمرے میں سولیانا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں بے حد حسین ہیں، اور پھر ان میں یہ ہلکی ہلکی سرخی تو بہت ہی دلکش لگتی ہے۔ ناشتے کی میز پر اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے خادموں کو زیادہ لفٹ نہیں دیتی، وہ سب لوگ میرے ماتحت ہیں۔ تمہاری شخصیت میرے لیے بہت عجیب ہے سولیانا۔ صرف عجیب؟ دلکش بھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرانے لگی۔ شکریہ، ناشتہ شروع کرو۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے ناشتہ کیا تھا۔ اپنی کسی بھی حرکت سے میں نے اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری کیفیت کو محسوس کرے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ میری دلی کیفیت کو جانچنا چاہتی ہے اور مسلسل میری نگرانی کر رہی ہے، لیکن میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ لڑکی، میں بھی اس دنیا کا اناڑی نہیں ہوں بلکہ کھلاڑی ہوں۔ تم تنہا مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ کوئی میرا ساتھ نہ دے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم ایک اور کمرے میں آ گئے۔ یہاں سولیانا میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے دنیا جہاں کی باتیں کرنے لگی۔ جب وہ خود اصل موضوع پر آئی تو میں نے کہا، سولیانا، وہ کون سا کام ہے جو تم مجھ سے لینا چاہتی ہو؟ لنچ پر ہم تمہیں تمام تفصیل سے آگاہ کر دیں گے، اس وقت تک صبر کرو۔
تمہاری مرضی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وقت گزر گیا۔ ناشتہ بہت باری نہیں کیا تھا، اس لیے 12:30 بجنے کے بعد بھوک لگنے لگی۔ ویسے بھی میں کھانے کے سلسلے میں ذرا کمزور آدمی ہوں، اور جب تک پیٹ نہیں بھر جاتا دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ چنانچہ میرے ایما پر 1:30 بجے لنچ کا وقت رکھا گیا۔ لنچ پر وہ تمام افراد موجود تھے جن سے پچھلی رات میں ملاقات کر چکا تھا۔ سارے کے سارے دن کی روشنی میں اور نمایاں ہو گئے تھے۔ حد سے شاطر لوگ تھے، اور ان کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ خطرناک شخصیتوں کے مالک ہیں، اور کسی کو قتل کرنے میں ان لوگوں کو کوئی یار نہیں ہوگی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ ان لوگوں کا رات کو بھی مجھ سے ناموں کے ساتھ تعارف نہیں کرایا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ تکلف نہ کیا گیا، کیونکہ تمام تر گفتگو گمنام کیفیت میں ہو رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سولیانہ نے ان سے کہا، مسٹر باتش چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا کام بتا دیا جائے، اور میرے خیال میں ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفریحی گفتگو کریں۔ یقیناً میڈم سولیانہ، میرا خیال ہے کہ مسٹر باتش کو ان کا کام سمجھا دیا جائے۔ تو مسٹر باتش کو ان کا کام بتاؤ، سولیانہ نے ایک باری جبڑوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ صرف ایک سوال آپ سے کیا جائے گا مسٹر باتش۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی ہی چھوٹے موٹے جرائم کے سہارے گزری ہے، اور آپ جرم کی دنیا کے اجنبی نہیں ہیں۔ کیا آپ نے کوئی قتل بھی کیا ہے؟ کئی بار انسان میرے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، اور اس شخص کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ اتفاق سے ہم جو کام آپ کے سپرد کرنے والے ہیں اس میں بھی آپ کو ایک شخص کو قتل ہی کرنا پڑے گا۔ کون ہے وہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسے آپ کو مجمع عام میں قتل کرنا ہوگا، اور کافی ہوشیاری سے آپ کو یہ کام انجام دینا ہوگا۔ اوہ، مجمع عام میں؟ کیا یہ مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، جو پلاننگ آپ کو دی جائے گی اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو ہوشیاری سے کام ضرور کرنا ہوگا، لیکن جو کام آپ کریں گے وہ مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے اور آپ لوگ مجھے اس سلسلے میں بھرپور مدد دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے مجھے تعجب ہے کہ مس سولیانہ نے اس اہم کام کے لیے سمندر کے کنارے ٹہلنے والے ایک اجنبی کا انتخاب کیسے کر لیا۔ یہ کام ہم پر چھوڑ دیجیے باتش ہندی۔ جو کام ہم نے کیا یا مس سولیانہ نے کیا اس میں ان کا تجربہ بھی شامل ہے، اور اب ہم اپنے بارے میں بڑائیاں نہیں مارنا چاہتے۔ یوں سمجھ لیے کہ ہم احمق لوگ نہیں ہیں، اور اپنے کام کے لیے جس آدمی کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی احمق نہیں ہوتا۔ مس سولیانہ کی قیافہ شناسی کی میں داد دیتا ہوں۔ باہر طور کام بتائیے، میں نے کہا۔ اگر مجمع عام میں آپ کو کسی ایک شخص کو قتل کرنا پڑے اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ خطرات سے دوچار ہونا پڑے تو آپ اپنا معاوضہ کیا طے کریں گے؟ معاوضے کا فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں، میں اس سلسلے میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کو اتنی دولت دی جائے گی کہ اس سلسلے میں کہ آپ کم از کم 2 سال تک شہنشاہ جیسی زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن 50% ایڈوانس۔ یقیناً یہ 50% ایڈوانس آپ کو نقد ادا کیا جائے گا، یا آپ کے نام سے کسی بینک میں چیک جمع کرا دیا جائے۔ اور اس بار میں کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، میں تو پھر نقد کام کرنے کا عادی تھا۔ یہ 50% اگر میرے ہاتھ آ جائیں تو بڑے عیش کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی احمق نہیں تھے۔ اگر آپ چاہیں تو 50% مجھے ادا کر دیں، اور باقی 50% کام ہونے کے بعد۔ یعنی نقد؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہاں، اصولاً یہ غلط ہے مسٹر باتش ہندی، چونکہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ناکامی کا معاوضہ تو ادا نہیں کریں گے آپ کو۔ میں نے کہا نا، اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیجئے تو بہتر ہے، ورنہ پھر مجھے خام خواہ کی گفتگو کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک کارروائی کیے لیتے ہیں۔ کام ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں، اس میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ اگر ہم آپ کو $5000 ادا کر دیں، یہ رقم یوں سمجھ لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے شدہ معاوضے کا 2% ہوگا، تو آپ اس سے کام چلا لیجئے۔ اس دوران آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، اور جیسے ہی آپ کام کر کے واپس آئے ہم باقی معاوضہ ادا کر دیں گے۔ یا پھر اگر آپ 50% ہی چاہتے ہیں تو یوں کریں گے کہ یہ 50% ہم سے وصول کر لیں، 2% کیش اور باقی بینک اکاؤنٹ کی شکل میں۔ اکاؤنٹ بک آپ کے پاس ہوگی، لیکن آپ اس رقم کو آج سے 3 دن کے بعد حاصل کر سکیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ ہم ایک مشروط اکاؤنٹ آپ کے نام سے کھول دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں آپ لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں، جبکہ آپ لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ یہ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، 2% مجھے دے دیں اور بقیہ رقم کا مکمل ہونے کے بعد ادا کر دیں۔ اس تعاون پر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہمارا مقصد؟ دراصل یہ ادائیگی ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، بلکہ اس کے سلسلے میں ایک باقاعدہ آرگنائزیشن مصروف عمل ہے۔
اب چھوڑیے معاوضے کی بات، یہ تو ہو چکی، مجھے کام سے دلچسپی ہے، کام کیا کرنا ہوگا؟ تو پھر سنیے، آپ کو ایک ایسے غیر ملکی شخص کو یہاں قتل کرنا ہے جس کا تعلق افریقہ سے ہے اور وہ ایک خصوصی دورے پر یہاں آ رہا ہے۔ ہم آپ کو مکمل پروگرام دیں گے، اس عمارت کا پتہ آپ کو بتا دیا جائے گا جس کی چھت پر پہنچ کر آپ رائفل کے ذریعے اس شخص کو نشانہ بنائیں گے۔ ارے ہاں، یہ تو آپ سے پوچھنا ہی بھول گئے کہ نشانہ بازی میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ امتحان لے سکتے ہو؟ یقیناً یہ ضروری ہے، ہم آپ کا نشانہ دیکھیں گے تاکہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے وہ آپ بآسانی انجام دے سکیں گے یا نہیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ دل کا خدا ہی حافظ تھا، سوچ رہا تھا کہ خداوند عالم کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ جرم کی زندگی ضرور گزاری تھی، لیکن کسی انسان کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس طرح میں اپنے لیے رزق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹے موٹے جرائم کے بعد دوسری ہے، لیکن انسانی زندگی لینا میرے بس سے باہر تھا، اور خود اپنی زندگی بھی نہیں کھونا چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے منحرف ہوتا۔ بار طور سولیانہ کے جال میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ $5000 مجھے ادا کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک دن ان کے ساتھ گزارنا پڑا۔ رائفل بازی میں بلا شبہ میں اپنے طور پر بہت مطمئن تھا، چنانچہ جب انہوں نے محسوس قسم کی رائفل کے ذریعے میری نشانہ بازی دیکھی تو میں نے انہیں متخیر کر دیا۔ سولیانہ کی آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، کیسی عجیب بات ہے، میں نے جس شخص کا انتخاب کیا اس کے بارے میں یوں لگتا ہے جیسے وہ اسی کام کے لیے تربیت پا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا داؤ پیچ استعمال کیے، اور اس کے بعد ایک کار مجھے لے کر میرے ہوٹل پہنچ گئی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے مستحق بات تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو سکے امریکہ سے نکل بھاگوں اور یہاں سے فرار کے ایسے راستے اختیار کروں جو ان لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ سکے، ورنہ جان بچانا مشکل تھا۔ $5000 اگر یہاں سے فرار ہونے کے کام آ سکے تو میں خوشی سے انہیں خرچ کرنے کو تیار تھا۔ میرا کیا ہے، تھوڑے بہت پیسوں سے کام چلا لوں گا، لیکن کم از کم زندگی تو بچ جائے گی۔ اب مسئلہ پوری ہوشیاری کے ساتھ سوچنے کا تھا کہ کس طرح یہاں سے فرار ہونے کا بندوبست کروں۔ اس کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا اور پھر بحری جہاز کی آمد و رفت کی لسٹ طلب کر کے اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ بدقسمتی سے مجھے جس سمندری جہاز سے نکلنے کا موقع مل سکتا تھا وہ اب سے 3 دن کے بعد، یعنی عین اس دن روانہ ہو رہا تھا جب مجھے یہ کام کرنا تھا۔ میں نے اس کی روانگی کے وقت کا اندازہ کیا اور ان لوگوں کے پروگرام پر غور کرنے لگا۔ بڑی دلچسپ بات تھی، اگر اس جہاز سے روانہ ہونا تھا تو اس کام کو کرنے کے بعد 20 منٹ کے اندر مجھے وہاں پہنچ جانا تھا جہاں سے جہاز روانہ ہونے والا تھا، اور اس جہاز سے روانگی کے انتظامات انتہائی ہوشیاری سے کرنے تھے۔ ہوٹل کے ٹیلی فون پر اب میں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ مجھے نگاہ میں رکھنے کے لیے وہ ٹیلی فون بھی ٹیپ کر لیں۔ البتہ دوسرے معاملات میں مجھے بظاہر آزادی تھی۔ چنانچہ صاحب بڑی مشکلات کے بعد اپنے کمرے کے عقبی سمت کی کھڑکی سے دوسرے کمرے کی راہداری میں اترا اور پھر وہاں سے چھپتا چھپاتا باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ انتہائی کوشش کی تھی اس سلسلے میں کہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکوں۔ جہاں تک میری معلومات تھی میں ان کے تحت کام کر رہا تھا، چنانچہ بحری سفر کے ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا، ادارے سے 2 گنے معاوضے پر اس کام کے لیے تیار کر لیا کہ وہ فلاں دن کے لیے اس جہاز میں میرے لیے ایک کیبن بک کرا دیں اور مجھے یہاں سے نکل جانے میں مدد دیں۔ ایجنٹ نے میرے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے تھے۔ میں نے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اس سے وقت لے لیا تھا جس وقت میں اسے ٹیلی فون کر کے اپنے سفر کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ اسی رات کو سولیانہ نے میرے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی اور میرے پورے دن کی مصروفیات پوچھی۔ میں نے اسے بتلایا کہ میں تقریباً دن بھر سوتا رہا ہوں۔ مجھے بھی یہی اطلاع ملی ہے کہ تم دروازہ بند کر کے ایسے سوئے کہ تم نے باہر تک نہ جھانکا۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے اتنے اہم معاملے کے لیے تمہیں منتخب کر کے ہم تمہیں اس طرح آزاد چھوڑ دیں گے؟ سولیانہ کے انداز میں مزاح بھی تھا اور دھمکی بھی۔ میں نے دل ہی دل میں خوف محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ ہاں محترمہ، آپ واقعی میری زندگی کے در پہ ہیں اور مجھے آسانی سے گلو خلاصی نہیں حاصل ہو سکے گی۔ سولیانہ نے کہا کہ کل صبح سے میری ٹریننگ شروع ہو جائے گی اور میں دوسرے دن کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے مکمل طور پر تیار کر لوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ محترمہ آپ میری ٹریننگ کیجیے، میں بھی خود اپنی تربیت کروں گا۔ دوسرے دن سب سے پہلے میں اپنے محسوس انداز میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پھر معذرت کر کے ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کمرے کے مکین سے کہا کہ میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں، میرے کمرے کا ٹیلی فون خراب ہے۔
بوڑھے شریف آدمی نے مجھے فون کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہاں سے میں نے ٹریولنگ ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا اور یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ٹریولنگ ایجنٹ نے میرا کام کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جناب والا، آپ آج دن میں کسی وقت ہمارے معاوضے کی ادائیگی کر دیجئے، میں آپ کے کاغذات آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے مسٹر ٹریولنگ ایجنٹ کہ میں کل اس وقت آپ کے پاس پہنچوں جب جہاز روانہ ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہو؟ دراصل ایک بہت ہی ضروری کام ہے، مجھے کچھ فاصلے پر جانا پڑ رہا ہے اور میں کل وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیدھے وہیں پہنچ جائیں بندرگاہ پر؟ میں آپ سے ملاقات کر لوں گا مسٹر باتشندی، آپ یقیناً اس بات میں کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے۔ نہیں، نہایت مناسب بات ہے اور میں اس کے لیے تیار ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ ٹریولنگ ایجنٹ سے گفتگو کرنے کے بعد میں کھڑکی کے راستے ہی اندر آ گیا اور یہ محسوس کر کے میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بر وقت پہنچا، کیونکہ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے نیم واسی آنکھیں بنائیں اور دروازہ کھول دیا۔ سولیانہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ ہیلو، تم ابھی تک اسی کیفیت میں ہو؟ بڑے ڈیلے ڈالے آدمی ہو۔ نہیں، بلکہ اس احساس کے تحت میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھتا ہوں کہ کہیں باہر جاؤں گا تو کسی شبے کا شکار نہ ہو جاؤں، میں نے جواب دیا اور سولیانہ قہقہ مار کر ہنس پڑی۔ نہیں، اب تم پر سے شبہات ختم ہو گئے ہیں۔ باہر طور تمہیں تیاری کے لیے 5 منٹ دیے جا سکتے ہیں، تیار ہو کر باہر نکل آؤ، اس نے کہا اور میں پھرتی سے لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں بالکل تیار ہو گیا تھا۔ سولیانہ اپنے ساتھی کے ساتھ نیچے اتر آئی، میں بھی ساتھ تھا۔ وہ لوگ پیلے رنگ کی خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ تقریباً 7 منٹ تک کار کا سفر جاری رہا، پھر ایک عمارت کے سامنے کار روک دی گئی۔ سولیانہ نے زیر تعمیر عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ عمارت میں مزدور کام کر رہے تھے، لیکن ہم بے تکان اوپر چڑھتے چلے گئے اور پھر سولیانہ اس عمارت کی چھت پر پہنچ گئی جو 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس عمارت کے مالکان اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ کل دن میں 11 بجے کے قریب انہیں یہاں آنے سے روک دیا جائے گا اور اس وقت صرف تم آؤ گے۔ مزدوروں کی کل چھٹی ہے اور کوئی بھی یہاں کام نہیں کر رہا ہوگا۔ دراصل کل کا دن لیبر ڈے ہے۔ اوہ ہاں، واقعی، ہم نے سارا پروگرام بڑے سائنٹیفک انداز میں طے کیا ہے۔ تمہیں ایک رائفل فراہم کر دی جائے گی جو پارٹس کی شکل میں ہوگی۔ یہاں 11 بجے پہنچ کر تم اسے جوڑ لو گے۔ ٹھیک 11:15 بجے وہ سامنے والی عمارت جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے کمپاؤنڈ میں کچھ لوگوں کو ریسیو کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ شخص جو تمہارا نشانہ بنے گا نمایاں ہوگا۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ سولیانہ نے جیب سے ایک افریقی کی تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ تم اسے رکھ سکتے ہو تاکہ اس کی شکل و صورت ذہن نشین کر سکو۔ یہاں سے تمہیں اس شخص کو نشانہ بنانا ہوگا۔ جتنے فائر کر سکو کر دینا، اسے بچنا نہیں چاہیے، اور اس کے بعد تم یہاں سے اتر کر نیچے پہنچ جاؤ گے۔ ہم لوگ نیچے موجود ہوں گے اور تمہیں یہاں سے فرار کرانے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ تمام جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے لو۔ اگر صورتحال کسی حد تک بگڑ بھی جائے تو تم اس علاقے کی گلیوں وغیرہ سے متعارف ہو جاؤ کہ تمہیں فرار ہو کر اپنے ہوٹل پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی بات سنی تھی۔ میں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ اپنے چہرے سے کسی قسم کے تردد یا خوف کا اظہار نہ ہونے دوں تاکہ وہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ میں پریشان ہوں۔ میں جانتا تھا وہ لوگ میرے چہرے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے لاپرواہی سے کہا، یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ بات میرے لیے ذرا بہتر ہوگی کہ میں اگر نیچے پہنچ کر تم لوگوں کے ہاتھ نہ لگوں تو پھر ان گلیوں سے فرار ہو کر اپنے ہوٹل جا پہنچوں۔ ویسے رائفل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے یہیں پھینک دوں یا ساتھ لے جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ لے جانے کی۔ تمہارے ہاتھوں پر باریک دستانے ہوں گے، گن کی وجہ سے تمہارے فنگر پرنٹس یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ تمام لباس وغیرہ تم کو فراہم کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ تمہیں یہاں چھوڑیں گے، فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے میڈم سولیانہ، میرا خیال ہے کہ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ابھی تک تو حالات نہایت پرسکون انداز میں میرے حق میں تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے تقدیر میرے لیے کیا فیصلے کر چکی ہے۔ البتہ عمارت کے آس پاس گلیاں وغیرہ دیکھنے کے سلسلے میں مجھے موقع مل گیا اور میں نے بخوبی یہ جائزہ لے لیا کہ اگر عمارت کے بغلی حصے کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل کر میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں تو مجھے دقت نہیں ہوگی۔ یہ گلی ایک مین روڈ پر نکلتی تھی اور مین روڈ سے مجھے ٹیکسی مل سکتی تھی تاکہ میں اطمینان سے ٹریولنگ ایجنٹ کے پاس پہنچ جاؤں اور یہاں سے فرار کے لیے مناسب بندوبست کروں۔ ویسے جیسا کہ ٹریولنگ ایجنٹ نے کہا تھا، مجھے بندرگاہ ہی پر اس سے ملاقات کر لینی چاہیے، اور میں اس بات کو بھی زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ ٹریولنگ ایجنٹ کے پاس جانے کا سلسلہ تو تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ باہر طور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن کر لیا۔
سولیانہ وہاں سے نکل کر کار میں آ بیٹھی اور پھر کار کا رخ جب میرے ہوٹل کی جانب نہ ہوا تو میں نے معتجبانہ انداز میں کہا، اب کہاں جا رہی ہو؟ اب تمہیں میرے کاٹیج میں چلنا ہوگا، تمہارا سامان ہوٹل میں محفوظ ہے، اب کل تک تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا تاکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے ہاتھ ہلا کر کہا، لیکن دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سولیانہ کے آنے سے پہلے ٹریولنگ ایجنٹ سے گفتگو ہو گئی تھی، ورنہ مجھے شاید دوبارہ اس کا موقع نہ ملتا۔ دل کی حالت خدا ہی جانتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، چونکہ اس کے بعد موت تو مقدر تھی، اور پھر مجھے کیا پڑی تھی کہ کسی سیاہ فامہ فریقی کو زندگی سے محروم کر دوں۔ اس سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں اپنے طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں گزری۔ نیم غنودگی کی کیفیت ضرور پیدا ہو گئی تھی، لیکن سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بھلا ان حالات میں مجھے کیا نیند آتی؟ آنکھوں میں ذرا غنودگی آتی تو انوکھے انوکھے خواب دیکھ کر چونک پڑتا۔ کبھی میں کسی کو قتل کرتا ہوتا، کبھی کوئی مجھے قتل کر رہا ہوتا۔ بطور سخت وحشت کے عالم میں رات گزری تھی، لیکن دوسری صبح ٹھنڈے پانی کے غسل نے پھر ذہن کو سنبھال لیا تھا۔ ہوٹل کے سامان وغیرہ پر میں نے لعنت بھیج دی، اور پھر اس سامان میں تھا ہی کیا؟ چند جوڑے کپڑوں کے بغیر تو زندگی گزاری ہی جا سکتی تھی۔ البتہ جہاز کے سفر میں مجھے بے حد مشکلات پیش آئیں گی، لیکن جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چند کپڑوں ہی میں صحیح، لیکن کم از کم زندگی تو بچ ہی جائے گی۔ دوسرے دن مجھے مکمل تیاریوں کے بعد میری قتل گاہ پر لے جایا گیا۔ پیلے رنگ کی گاڑی مجھے عمارت کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ سولیانہ نے مجھے آخری بار ہدایت دی اور میں رائفل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سنبھالے ہوئے اس زیر تعمیر عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے چھت پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا۔ پیلے رنگ کی کار کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ سولیانہ نے اس میں سے ہاتھ ہلایا اور پھر کار وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میرا دل خوف سے دڑ دڑ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں بلڈنگ کے اندرونی حصے میں اور دوسرے لوگ موجود نہ ہوں۔ سولیانہ نے کہا تھا کہ قتل کے فوراً بعد مجھے یہاں سے ریسیو کر لیا جائے گا، لیکن یہ کار چلی گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ کہیں اور جا کر میرا انتظار کریں گے۔ ظاہر ہے یہاں مشکوک حالت میں تو نہیں رکا جا سکتا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 11 بجنے میں چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ بقول اس کے مجھے اس دوران وہ رائفل مکمل کر لینی تھی۔ خوف اور دہشت کے عالم میں نے رائفل کے ٹکڑے جوڑنا شروع کر دیے اور پھر بہت پھرتی سے اسے اسمبل کر کے وہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نیچے آ گیا۔ ہر لمحے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور ابھی باہر نکل کر مجھ سے سوالات کرے گا، لیکن خدا کا فضل تھا کہ کوئی نہ ملا، اور میں اس عقبی راستے کو منتخب کر کے گلی میں نکل آیا اور اس کے بعد ایسا جی توڑ بھاگا کہ پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا۔ گلی کے دوسرے سرے پر چوڑی سڑک پر پہنچ کر میں نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور پرسکون انداز میں اسے ایک جگہ چلنے کے لیے کہا۔ مجھے سین فرانسسکو کی ایک بڑی پوری سڑک پر اتار دیا گیا۔ پھر وہاں سے میں نے ایک اور ٹیکسی لی اور اس میں بیٹھ کر بندرگاہ چل پڑا۔ اب میں کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ بندرگاہ پر بڑے مناسب وقت پہنچا۔ دور ہی سے میں نے ٹریولنگ ایجنٹ کو دیکھ لیا تھا۔ تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو پرسکون بنا کر اس کی طرف بڑھا اور ٹریولنگ ایجنٹ نے مجھے پہچان کر میرے کاغذات، جہاز کا ٹکٹ اور دوسری چیزیں میرے حوالے کر دی۔ پھر کہنے لگا، جناب عالی، آپ فوراً تشریف لے جائیے، چونکہ جہاز کا پروگرام کچھ تبدیل ہو گیا ہے، وہ وقت سے پہلے ہی روانہ ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خدا کرے وہ وقت سے کچھ اور پہلے یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اس بندرگاہ کو چھوڑنے کے بعد ہی میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کروں گا، ورنہ کون جانے کس وقت میرے دشمن مجھ تک پہنچ جائے۔ دی ایم سارینا ہزاروں ٹن وزنی جہاز تھا، ایک بہترین جہاز جس سے سفر کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لنگر اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ مسافر دڑا دڑ اوپر جا رہے تھے۔ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، غیر ملکی اور مقامی لوگ۔ مجھے میرے چھوٹے سے کیبن میں پہنچا دیا گیا اور میں نے اس میں عافیت سمجھی کہ ابھی جہاز کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اپنے کیبن میں گھس کر وقت گزرنے کا انتظار کروں۔ پتہ نہیں کیوں دل ابھی تک کھول رہا تھا اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندگی بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میری مجرمانہ زندگی کا یہ سب سے دلچسپ مرحلہ تھا جب میں خود ایک مجرم ٹولے کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مجھے سارے ٹینا کے لنگر اٹھانے کا پتہ بآسانی چل گیا۔ عرشے پر چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، جس کی آواز کیبن تک پہنچ رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ کوئی مجھے الوداع کرنے کے لیے جہاز تک نہیں پہنچ پایا، ورنہ مجھے اس دنیا کو ہی الوداع کہنا پڑتا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر جب جہاز کے سفر کو کافی دیر ہو گئی تو میں نے سکون کی سانس لی۔ میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ دل ہی دل میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، لیکن کوئی کچھ سوچتا رہے۔
مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کسی کو کیا معلوم کہ میری زندگی حیرت انگیز طور پر بچ گئی ہے۔ جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ اب جہاز پر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں نے چھوٹے سے ملحقہ باتھ روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا، لباس وغیرہ کو شکنوں سے آزاد کیا اور پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ ہزاروں ٹن وزنی مسافر بردار جہاز اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا تھا۔ چھوٹا سا کلب، سینما ہاؤس، عرصے پر اوپن ایئر ہوٹل جو شام کو پوری طرح بھر جاتے ہوں گے، اور ان پر بیٹھ کر اس جہاز کے حسین سفر سے پوری طرح لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ غرض تمام سہولتیں مہیا کی گئی تھیں اور جہاز کے مسافروں کو یقیناً اس جہاز پر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھتا رہا اور پھر عرصے کے ساتھ آ ٹکا۔ شہر کی عمارتیں اب آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھیں۔ 2 گھنٹے میں جہاز نے کافی سفر طے کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس اچانک زندگی بچ جانے سے دل کو جو فرحت کا احساس ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا کہ دفعتاً کسی نے پوچھ سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے اس لمحے کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ پورے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ دل چاہا تھا کہ ریلنگ پکڑ کر اچھلوں اور سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ کوئی پہنچ ہی گیا تھا۔ سہمی ہوئی نگاہوں سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک شکل نظر آئی۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی۔ وہ شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ خوبصورت سے سوٹ کیس میں ملبوس ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم دنیا کے 7 پردوں میں بھی جا چکے ہو، تب بھی میں تمہیں تلاش کر ہی لوں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ یہ آواز کان آشنا تھی اور یہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا، اور دوسرے ہی لمحے میں اس سے لپٹ گیا۔ ارے قاسم نوری، تم یہاں؟ ہاں دوست، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بدروح ہوں۔ تم واقعی بدروح ہو، لیکن کسی بھی زندہ انسان کو کسی بدروح سے مل کر اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جس قدر تمہیں دیکھ کر مجھے ہو رہی ہے۔ ارے احمق، یہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ بھائی ہم کہاں نہیں ہیں، جہاں بھی ہمیں آواز دو چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جائیں گے۔ مگر تم نے آواز ہی کہاں دی ہوگی؟ قاسم نوری سے ملاقات واقعی میری زندگی کے لیے اچنبے کی بات تھی۔ یہ میرا درینہ دوست تھا، ایرانی نژاد نوجوان جس کی ایک بار میں نے ایک حادثے سے زندگی بچائی تھی، اور اس کے بعد سے وہ میرا گہرا دوست بن گیا تھا۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک مشترکہ جرم کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ اس جرم کے تحت مجھے اچھی خاصی آمدنی ہونے کی توقع تھی۔ قاسم نوری بھی اسی چکر میں تھا، لیکن بالکل غیر متعلق انداز میں وہ مجھ سے کچھ پہلے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، لیکن عین وقت پر حالات بگڑ گئے۔ ایسے موقع پر اگر میں چاہتا تو اسے جال میں پھنسا کر خود فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن ایک انسان کی زندگی بچانا میں نے ضروری سمجھا اور اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنا مقصد ترک کر دیا۔ قاسم نوری کو جب بعد میں حالات معلوم ہوئے تو وہ بے حد متاثر ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے بہتر موقع مجھے اور کہاں مل سکتا تھا، لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی میرے لیے اس دولت سے زیادہ قیمتی تھی جو مجھے حاصل ہونے والی تھی۔ بس اس کے بعد سے ہم دوست بن گئے، کافی عرصے تک ساتھ رہے، پھر وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ دوسری بار بھی اس سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اکثر مختلف ممالک میں وہ مجھ سے ملتا رہتا تھا، اور یہ الفاظ اس نے آخری ملاقات کے بعد کہے تھے۔ ہم دونوں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ قاسم نوری کی بہت سی باتیں مجھے ناپسند تھیں اور بہت سی پسند تھیں۔ اس بار میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک انڈونیشی دوست جو بوتو میرے ساتھ ہے، بڑے کام کا آدمی ہے، بس تھوڑی سی خرابیاں ہیں اس کے اندر، میں تمہیں اس سے ملواؤں گا۔ اور آج کل تمہارا عشق کہاں کہاں چل رہا ہے؟ تمہارے عشق نے تو مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تباہ کر دیا تھا؟ بلکہ میرا خیال تھا کہ تم باغے ہی اس چکر میں تھے۔ کتنی صحیح باتیں سوچتے ہو تم۔ ویسے آج کل کیا چکر ہے؟ چکر بس یادیں ہیں اور ہم ہیں۔ تمہاری نئی یاد کا کیا نام ہے؟ ہیلنا مارکس، اس نے جواب دیا۔ کمال کی بات ہے، یہ نام تو میرے لیے نیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے بہت سے نام نئے ہوں گے میرے دوست۔ جب میری محبوباؤں کے نام میرے حافظے سے اتر جاتے ہیں تو تم بھلا انہیں کہاں یاد رکھتے ہوگے؟ یہ مس ہیلنا کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہیلنا، قاسم نوری نے اپنے محسوس انداز میں ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، وہ ایک بڑے تاجر کی بیٹی تھی، مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن بدنصیب تاجر اپنی بیٹی کو ہر سال اس کی سالگرہ پر تحائف سے نوازتا تھا، اور یہ تحائف بے پناہ قیمتی ہوتے تھے۔ پھر ایک بار جب سلنا نے اپنے محسوس کمرے میں ان کا ذکر کیا اور مجھے دکھانے پر تل گئی تو میں ان بیش قیمت اور نادر ہیروں کے ہاروں کو دیکھ کر اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم جانتے ہو ہیروں کی چمک مجھے ہپناٹائز کر دیتی ہے، اور اسی تنویمی نیند کے دوران میں نے سلنا کو قتل کر دیا اور پھر ہیرے لے کر وہاں سے بھاگ آیا۔ آہ دوست، میری محبوبہ مجھ سے جدا ہو گئی، اور وہ ہیرے بھی، چونکہ تم جانتے ہو کہ میں نہ صرف تحائف وصول کرنے کا بلکہ تحائف دینے کا بھی شوقین ہوں۔ زیادہ ہار میں نے اپنی نئے محبوبہ میں تقسیم کیے،
اور ان میں سے صرف چند ہی ایسے تھے جو میری مالی ضروریات میں کام آئے، اور باہر طور نہ ہار رہے نہ محبوب آئے۔ قاسم نوری نے اس طرح سرد آہ بھر کر یہ جملے کہے کہ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ کے بدمعاش انسان ہو، واقعی کمال ہے۔ اب تم اپنی بھی تو سناؤ۔ زندگی ہنگامہ ہیزیوں کا نام ہے۔ ایک ہنگامے میں زندگی ہی جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا تو میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگ گیا۔ اس جہاز پر ہی پناہ ملی، ورنہ شاید زندگی ہی کھو بیٹھتا۔ اب اس وقت یوں سمجھو کہ اس لباس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ رقم کے علاوہ۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس اکثر استعمال نہیں کرتے رہے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنا کیبن بھی چھوڑ دو، میرے ہی کیبن میں آ جاؤ۔ نہیں، اس کے لیے میں نے خاصی باری رقم ادا کی ہے، اس لیے اپنے کیبن میں ہی رہوں گا۔ لیکن تمہارے مل جانے سے میرے بہت سے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تب آؤ میرے ساتھ میرے کیبن میں اور اپنے لیے لباسوں کا انتخاب کر کے لے جاؤ۔ رات کو ہم نائٹ کلب میں ملیں گے اور وہیں میں تمہاری ملاقات ابراہیم جوبوتو سے کراؤں گا۔ قاسم نوری نے کہا، میں در حقیقت اپنی تقدیر پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ تقدیر نے واقعی ہر جگہ میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں نے خود کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اب اس وقت قاسم نوری کا مل جانا میرے لیے اتنا اطمینان بخش تھا کہ میں پچھلے دنوں کی ہر کوفت کو بھول گیا تھا۔ قاسم نوری کے کیبن میں پہنچ کر میں نے اس کے سامان سے چند ایسے جوڑوں کا انتخاب کیا جو میرے لیے ضروری ہو سکتے تھے۔ اس کے پاس لباسوں کا پورا ڈھیر موجود تھا، اور اس کے بعد قاسم نوری مجھے میرے کیبن تک چھوڑنے آیا تاکہ میرا کیبن دیکھ لے، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ سورج کا گولا سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور تاریکی پھیل گئی تھی۔ باہر سمندر سے چھو کر چلنے والی خنک ہوائیں رقص کر رہی تھیں اور میرے دل میں امنگیں اور خوشیاں۔ اب مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا اور اس وقت 8، 8:30 کا وقت تھا جب قاسم نوری نے میرے دروازے پر دستک دی۔ محترم، کیا میرے آنے ہی کا انتظار کر رہے تھے؟ خود باہر نہیں آ سکتے تھے؟ بس تیار ہو کر آ رہا تھا، میں نے کہا، اور ہم دونوں پرمسرت انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کلب کی جانب چل پڑے۔ کلب کی تفریحات جاری تھیں۔ قاسم نوری کا موڈ بہت عمدہ تھا۔ کلب میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ انڈونیشی حدوحال کے اس شخص کو میں نے دور ہی سے پہچان لیا تھا جو خاصی دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا۔ بڑا ہنسمکھ اور خوش مزاج آدمی تھا۔ ہم تینوں میز پر بیٹھ گئے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ ابراہیم جوبوتو قاسم نوری کا خاصا قدیم دوست نہیں ہے، بلکہ ان کی ملاقات حال ہی میں ہوئی ہے، اور قاسم کے بیان کے مطابق وہ بے حد نفیس انسان ہے۔ شراب میز پر آ گئی تھی۔ ہم لوگ شراب پیتے رہے۔ میں جانتا تھا کہ قاسم نوری ایک عادی شرابی ہے اور شراب کے چند پینگ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن ابراہیم اناڑی معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہکنے لگا۔ یوں بھی کافی شراب اس کے معدے میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے بوجھل آنکھیں اٹھا کر پورے کلب میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر برائے ہوئے لہجے میں بولا، نہ جانے وہ کہاں ہے، آج ابھی تک نہیں آئی۔ کون؟ نوری نے پوچھا۔ وہی جس نے میری زندگی برباد کر رکھی ہے۔ میرے دوست، میں نہ جانے اس کے لیے کیا کیا کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ یہ میری آخری کوشش ہوگی، اور تم لوگ اس بات پر یقین رکھو کہ میں اس کوشش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا تم اس سے عشق کرتے ہو؟ قاسم نوری نے پوچھا۔ عشق؟ ہاں، یہی سمجھ لو، لیکن مجھے اس کے سارے وجود میں صرف اس کی حسین گردن پسند ہے، جس میں دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے کی نادر تصویریں جگمگاتی ہیں۔ ابراہیم نے بدستور اسی انداز میں کہا، اور قاسم نوری معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ دفعتاً ابراہیم جوبوتو چونک پڑا۔ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آ گئی میری خوابوں کی جنت، دیکھو تو صحیح، ذرا اس کے سراپا کو دیکھو، کیا وہ اس روئے زمین پر اپنا ثانی رکھتی ہے؟ ہماری نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں سے ایک حسین عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن نوجوانی کی عمر سے آگے 25 اور 28 کے درمیان تھی، لیکن متناسب اور سڈول جسم کی مالک۔ قاسم کی آنکھوں میں تحسین کے آثار ابھر آئے۔ میں تمہاری پسند کی داد دیتا ہوں، در حقیقت وہ بے حد حسین ہے۔ مجھے اس کے حسن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی گردن دیکھو، جس قدر حسین گردن ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے لڑکی کی گردن پر نگاہ ڈالی۔ گردن واقعی خوبصورت تھی، لیکن اس پر جگمگاتا ہوا حسین موتیوں کا ہار اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیا تمہیں صرف اس کی گردن پسند ہے؟ گردن نہیں میرے بیوقوف دوستو، اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھو۔ موتیوں کی یہ حسین لڑیاں نہ جانے کتنے شہنشاہوں کے خزانوں کے برابر ہیں۔ کاش تمہیں موتیوں کی پرکھ ہوتی اور تم یہ اندازہ لگا سکتے کہ یہ دنیا کے سب سے قیمتی موتی ہیں۔ میں نے اپنی عمر موتیوں میں گزاری ہے، شاید خود اس حسین عورت کو ان کی اصل قیمت نہیں معلوم۔
یا کسی جوہری سے پوچھو کہ ان موتیوں کا حصول انسان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ میں پچھلے 1 سال سے موتیوں کے اس ہار کے حصول کے لیے کوشاں ہوں؟ لیکن افسوس میری بد نصیبی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ ہم دونوں متخیرانہ انداز میں ابراہیم جوبوتو کو دیکھ رہے تھے۔ یہ شخص نشے میں تھا یا دنیا کا سب سے ہوش مند آدمی تھا؟ کیسی مضحکہ بات ہے۔ ہم اس کی حسن پسندی کی داد دے رہے تھے اور اس کی پسند موتیوں کا وہ ہار تھا جو بلا شبہ دور ہی سے دیکھنے پر بے پناہ قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ نہ مجھے اور نہ قاسم نوری کو موتیوں کی پرکھ تھی۔ میں نے نوری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور وہ بغور لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چند لمحات کے بعد ایک خالی میز پر جا بیٹھی تھی۔ گردن میں پڑے ہوئے ہار کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں قاسم نوری کے اس انداز کو بخوبی پہچانتا تھا اور مجھے اس خوف کا شکار ہونا پڑا تھا کہ اب قاسم نوری ابراہیم جوبوتو سے مخلص نہیں رہ سکے گا۔ وہ اسی ٹائپ کا آدمی تھا، بلکہ اس نے دوران ملاقات ایک بار مجھ سے کہا تھا، دیکھو دوست، ہم بری دنیا کے برے لوگ ہیں۔ جرائم کی زندگی ہمارے راستوں کی معاون ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہی عمل ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کسی مشترکہ پروگرام میں حصہ مت لینا، اور اگر لو بھی تو مجھ پر گہری نگاہ رکھنا، کیونکہ میں بھٹک جانے والوں میں سے ہوں۔ اگر مجھے دولت نظر آ جائے اور میں یہ محسوس کر لوں کہ تم اس میں بلا وجہ کے حصہ دار بن گئے تو پھر میں تم سے مخلص نہیں رہ سکوں گا۔ چنانچہ جو کام خود کرنا چاہتے ہو وہ تنہائی کرنا اور مجھے اس میں شامل نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اس وقت یہ نقصان ابراہیم جوبوتو اٹھا رہا تھا۔ رات کو کافی دیر تک ہم لوگ ساتھ بیٹھے رہے اور پھر جب نیند آئی تو اٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ ابراہیم جوبوتو کو اس کے کیبن تک پہنچانے کے بعد قاسم نوری نے مجھ سے کہا، اب اگر تم اپنے کیبن ہی میں نہ سو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آؤ میرے ساتھ، رات میرے ساتھ گزارو۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ کیبن میں داخل ہو گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے دل کا راز اگل دیا۔ کیا خیال ہے باتش، کیوں نہ ہم بھی اس ہار کے حصول کی کوشش کریں؟ تم نے اس ہار کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا۔ اس ہار کی قیمت کا اندازہ میں لگا سکا ہوں یا نہ لگا سکا ہوں، لیکن تمہارے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ضرور لگا چکا ہوں۔ کیا خیال ہے کہ یہ ابراہیم کی حق تلفی نہ ہوگی؟ وہ بیچارہ 1 سال سے سرگردہ ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنی لائن میں بڑا خود غرض آدمی ہوں۔ چلو اس بار تمہیں اس کے لیے شریک کیے لیتا ہوں کہ تم زیادہ مال نہیں رکھتے۔ ابراہیم خوش اخلاق اور ہنسمکھ آدمی ہے، بس خرابی یہ ہے کہ شراب پی کے عقل کھو دیتا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ہم اس ہار کے سلسلے میں اسے شریک کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ میرے پاس بھی رقم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ چند $1000 کب تک ساتھ دیں گے؟ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ ابراہیم چونکہ 1 سال سے اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اسے اپنی شرکت کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ تیار ہو جائے اور ہم تینوں مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں۔ کیا وہ تمہیں اس کام میں شرکت کی دعوت دے دے گا؟ وہ بہت اچھا انسان ہے اور ہر شخص قاسم نوری کی طرح خودغرض تو نہیں ہوتا، قاسم نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے دوست، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کرو ہم نے یہ ہار حاصل کر لیا تو تم اسے فروخت کہاں کرو گے؟ پیرس میں۔ پیرس میں اس کی صحیح قیمت مل سکے گی۔ ہم پیرس کے سفر کا پروگرام بنا لیں گے۔ ابراہیم جوبوتو ہمارے ساتھ ہوگا اور ہار فروخت کرنے کے بعد ہم اسے اس کا ایک حصہ دے دیں گے۔ ممکن ہے وہ تیار نہ ہو اور تنہا ہی اسے اڑانا چاہتا ہو۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوا تو ہماری چند محبوب چیزوں کی طرح وہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس لحاظ میں صرف اس کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ قاسم نے بے بسی سے کہا اور میں آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ واقعی یہ شخص ناقابل فہم تھا۔ دوسری صبح میں قاسم نوری کو سوتا چھوڑ کر اپنے کیبن میں گیا، غسل کیا اور لباس وغیرہ پہن کر باہر نکلا اور قاسم نوری کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی ناشتہ کر کے تیار ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ابراہیم جوبوتو کے پاس چل پڑے۔ راستے میں قاسم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابراہیم جوبوتو کو لے کر ہم عرشے پر آ گئے، جہاں صبح چمکدار سورج کی حرارت بڑی سکون بخش تھی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ابراہیم تم شراب کی مقدار کم کر لو، زیادہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہاں مجھے اس کا اعتراف ہے کہ ضرورت سے زیادہ پی کر میں ہوش میں نہیں رہتا۔ ابراہیم نے فراخ دلی سے اعتراف کیا۔ رات ہی کی بات لے لو، تم نے نشے کے عالم میں اپنا ایک ایسا راز افشا کر دیا جو اگر ہمارے علاوہ کسی اور کے سامنے افشا ہو جاتا تو تمہارے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ راز؟ ابراہیم نے سنجیدہ ہو کر ہم دونوں کی صورت دیکھی۔ ہاں،
ایک حسین لڑکی کی گردن میں پڑے ہوئے قیمتی ہار کا راز، جسے حاصل کرنے کی کوشش میں تم 1 سال سے کوشاں ہو، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ابراہیم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ کئی منٹ تک کچھ نہ بول سکا، لیکن پھر قاسم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہونا چاہیے ابراہیم جوبوتو، کیونکہ تم نے یہ بات ہمارے سامنے کی ہے، اور تم کم از کم یہ بات جانتے ہو کہ ہم ایک ہی راستے کے راہی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں شرمندہ ہوں تم لوگوں سے یہ حقیقت میں نے نشے میں کہی، نہ جانے کیا اول فول بکنے لگتا ہوں میں۔ ابراہیم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، بس وہ ایک تصوراتی لڑکی ہے جس کے گلے میں پڑا ہوا ایک قیمتی ہار مجھے پسند ہے۔ اب یہاں سے تم نے ہم لوگوں سے دوستی ختم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے تمہاری تصوراتی لڑکی رات کو کلب ہی میں موجود تھی، جس کی طرف تم نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ سنو ابراہیم جوبوتو، اب چونکہ صورتحال ہمارا علم میں آ چکی ہے اور ہم نے خود بھی اس لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا وہ قیمتی ہار دیکھ لیا ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 ہم پیشہ افراد میں سے صرف ایک آدمی ہار سے فائدہ اٹھا سکے؟ سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، ہم مشترکہ طور پر ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم جوبوتو ہونکوں کے سے انداز میں ہماری شکل دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تقدیر نے بسا اوقات میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر تمہیں یہ بات بتا چکا ہوں تو میں نے نشے کے عالم میں یہ بات بھی بتا دی ہوگی کہ میرا 1 سال ضائع ہو چکا ہے، ہزاروں روپیہ برباد ہو گیا، اور شاید تم اس بات کا یقین نہ کرو کہ میرا یہ سفر اسی مقصد کے لیے ہے۔ یقیناً ہوگا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اگر تم تنہا قسمت آزمائی کرتے رہتے تو شاید کبھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتے، لیکن اب تو 3 تقدیریں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں، اور ممکن ہے اس بار وہ ہماری ملکیت بن جائے۔ ہاں، اب تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ بہر طور اب جب کہ بدقسمتی نے مجھ سے میرا یہ تنہا حق چھین لیا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں۔ وہ عورت کون ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہو؟ ایک مشہور کروڑ پتی کی بیوہ۔ بوڑھے کروڑ پتی کی موت کے بعد یہ عورت اس کی تمام جائیداد کی وارث ہے، اور اس کے پاس ایسے بیش قیمت زیورات کی کمی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو یہ ہار تو اس کے روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے۔ خوب، مگر اس ہار کی قیمت کیا ہوگی؟ بے اندازہ، شاید لاکھوں ڈالر۔ گڈ، گویا اس بار تم کروڑ پتی بننے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، کروڑ پتی نہ صحیح تو لاکھ پتی تو بن ہی جاؤ گے۔ 3 لاکھ پتی یکجا ہیں، لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیسی دلچسپ بات ہے۔ قاسم نوری نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور ابراہیم جوبوتو بے بسی سے ہنسنے لگا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر کیا پروگرام ہے؟ قاسم نوری شانے ہلاتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر ابراہیم، ہم تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسے فروخت کرنے کے بعد جو رقم ملے گی اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک تمہارا ہے۔ میں تیار ہوں، کیونکہ جو کچھ قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، بات تو جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہار کے حصوں کے سلسلے میں تم ہمارے پورے مددگار ہوگے، لیکن اس کے حصول کی تمام تر کوششیں کرنا اب ہمارا فرض ہے۔ ابراہیم سمندر کی لہروں پر نگاہ جما کر سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، اب مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، کیونکہ میں ایک ہارا ہوا جواری ہوں۔ بہر طور یہ بتاؤ کہ ہار کو حاصل کرنے کے بارے میں تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم آپس میں مشورہ کریں گے۔ اس عورت کے بارے میں کچھ اور تفصیل بتاؤ، کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی سفر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تنہا ہے۔ کیا یہ اس سے قبل بھی تنہا سفر کرتی رہی ہے؟ کئی بار۔ وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہے، اس کے باوجود بھی تم کامیاب نہیں ہوئے؟ نہیں۔ کیا وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ میرا مقصد ہے، کیا تم اس 1 سال میں اس سے متعارف ہوئے ہو؟ بالکل نہیں۔ میں اب تک ہار کے حصول کے سلسلے میں ناکام ضرور رہا ہوں، لیکن اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اسے مشکوک ہونے کا موقع دیتا۔ وہ میری صورت آشنا بھی نہیں ہے، ابراہیم جوبوتو نے جواب دیا۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤ، کیا لڑکی ذہنی طور پر فراخ دل ہے؟ میرا مطلب ہے نوجوان ہے، ابھی وہ بیوہ ہے۔ کیا اس کے ارد گرد اس کے دوستوں میں جمگٹا نہیں رہتا؟ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، اچھی طرح، لیکن اس کے کردار میں کوئی جول نہیں ہے۔ اس پورے 1 سال کے عرصے میں اسے چیک کرتا رہا ہوں، کبھی کسی اجنبی کو اس کے قریب نہیں دیکھا گیا۔ قاسم نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دوستو، میں بہت جلد تمہیں اس سلسلے میں کوئی رپورٹ پیش کروں گا، لیکن فی الحال ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ آؤ، دھوپ تیز ہو گئی ہے، واپس چلیں۔ اسی رات میں اور ابراہیم جوبوتو کلب میں داخل ہوئے اور ایک میز پر جا بیٹھے۔ رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو ہم نے ایک حسین عورت کو ایک حسین ترین نوجوان کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھا،
اور ہم حیران رہ گئے۔ ابراہیم جوپوتو نے متخیرانہ انداز میں کہا، یقین کرو، تم یقین کرو، اس سے قبل میں نے اسے رقص وغیرہ کی فضولیات میں حصہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ عموماً نوجوانوں کو لفٹ نہیں دیتی تھی اور میں نے رقص کی محفلوں میں اسے تنہا ہی دیکھا ہے۔ لیکن جس نوجوان کے ساتھ وہ رقص کر رہی ہے وہ کتنا حسین ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیا صنف نازو کے لیے کشش نہیں رکھتا؟ لیکن وہ کون ہے؟ کیا یہ شکل اجنبی نہیں ہے؟ تم اسے نہیں پہچانے، کم از کم اس حلیے میں، اور اس کی جسامت سے وہ قاسم نوری ہے، میں نے کہا، اور ابراہیم جوپوتو اچھل پڑا۔ نہیں، حیرت کا اظہار مت کرو، یہ ہمارے پروگرام کی پہلی کڑی ہے۔ قاسم نوری ایرانی نژاد ہے اور ایک خوبصورت نوجوان۔ اس نے اپنے چہرے میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ وہ میک اپ کا ماہر ہے اور موجودہ میک اپ سے وہ بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ کیا سمجھے، اس کے پروگرام واقعی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابراہیم جوپوتو پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ہم لوگوں کی نگاہیں دیر تک قاسم نوری اور اس عورت پر جمی رہیں۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں قاسم نوری کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ ابراہیم جوپوتو ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یہ شخص واقعی جادوگر معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے دوست، اگر یہ اتنی بڑی مالیت کا ہار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہم اپنے آپ کو برابر کا حصہ دار کہہ سکتے ہیں؟ اوہو ابراہیم، ہمیں کھلے عام اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ بہر طور قاسم نوری جس بات کے لیے تیار ہو گیا ہے اسے انحراف نہیں کرے گا۔ دریافت تمہاری ہے اور عمل کرنے والے ہم دونوں۔ حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرا تو اس سلسلے میں کوئی کردار بھی نہیں ہے، لیکن باہر طور وہ مجھے بھی برابر کا حصہ دار بنائے ہوئے ہے۔ ہم لوگ بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ قاسم اس عورت کے ساتھ ایک میز پر آ بیٹھا تھا اور پھر دونوں کے سامنے شراب کے برتن آ گئے۔ دونوں ہلکی شراب کی چسکیاں لیتے رہے اور پھر ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال کر وہاں سے اٹھ گئے۔ اب ہمارے لیے بھی یہاں بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی عقبی میز سے اٹھا تھا اور کچھ اس طرح ہم سے بڑا ہوا نکلا تھا کہ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ درمیانی جسامت کا آدمی تھا اور چہرے سے ہاسی پر رعب شخصیت کا مالک۔ وہ ہمیں دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرایا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی اس حرکت کو میں نے اور ابراہیم جوپوتو نے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ابراہیم جوپوتو کہنے لگا، یہ بوڑھا آدمی، اس کی مسکراہٹ عجیب نہیں تھی؟ ہاں یقیناً، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس نے ہماری گفتگو سن نہ لی ہو۔ میں چند لمحے سوچ رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لو کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ کوئی شہادت نہیں ہے، اگر صورتحال ایسی ہوئی تو ہمارے قتل کر دیں گے۔ میں کسی قیمت پر اس بار ناکام نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن یہ بوڑھا کمبخت ہے کون؟ میرا خیال ہے کل اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی جائیں۔ یہ ذمہ داری اگر تم سنبھالنا چاہو تو تم سنبھال لو، ورنہ مجھے اس کے لیے محسوس کر دو۔ نہیں، بے فکر ہو، بوڑھے کے بارے میں کل تمہیں تمام تفصیلات بتا دوں گا، ابراہیم نے کہا۔ ہم دونوں فکر مند ہو گئے تھے۔ قاسم نوری کامیابی سے اپنا کام کر رہا تھا جبکہ ہم دونوں حماقت کر بیٹھے تھے۔ بہرحال اب اس حماقت کو بھگتنا ہی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم جوپوتو اس سلسلے میں کس طرح کامیابی حاصل کرے گا۔ وہ کچھ ڈھیلا ڈالا سا آدمی تھا۔ تعجب تھا کہ جرائم کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ قاسم نوری سے اس وقت تک ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا جب تک وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو جائے، لیکن میرے اور ابراہیم جوپوتو کے ملنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ڈی ایم سارٹینا کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور اس کے سفر میں کوئی ایسی الجھن پیش نہیں آئی تھی جو مسافروں کے لیے پریشان کن ہوتی۔ ہم اپنے کیبن میں آرام کر رہے تھے اور قاسم نوری کی کامیابی کا انتظار بھی، لیکن ابراہیم جوپوتو کے بارے میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط تھا۔ دوسرے ہی دن وہ بوڑھے شخص کے ساتھ میرے کیبن میں داخل ہوا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابراہیم جوپوتو نے بوڑھے کو مجھ سے تعارف کراتے ہوئے کہا، مسٹر ڈیکن سے ملو، یہ بہت نفیس انسان ہے، بہت بڑی شخصیت کے مالک اور اب ہمارے دوست ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر ڈیکن، کیسا مشاغل ہے آپ کے؟ دوستو، میں جوہری ہوں، ہیرے موتیوں کا کاروبار کرتا ہوں اور اعلیٰ قسم کے موتیوں کی مجھے بہترین پرکھ ہے، اس بوڑھے نے جواب دیا، اور میں نے ابراہیم جوپوتو کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے بوڑھے کے لیے شراب کا بندوبست کیا اور ہم تینوں بیٹھ کر پینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے نے کہا، اتفاق کی بات ہے کہ مسٹر جوپوتو خود ہی میرے پاس پہنچ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں خود تم سے ملنے کی کوشش کرتا۔ کیونکہ کوئی خاص بات ہے ہم میں مسٹر ڈیکن؟ کیوں، کوئی خاص بات ہے ہم میں مسٹر ڈیکن؟ ابراہیم جوپوتو نے مشتبہ لہجے میں کہا۔ ہاں، انتہائی خاص۔ کیا تم لوگ اس بات پر یقین کر سکتے ہو کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کے بارے میں نے بھی سوچا تھا؟ ڈیکن نے کہا، اور اب ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات پیدا ہو گئی تھی۔ کون سا کام؟ اس حسین عورت کی گردن میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار، جس کی قیمت میرے اندازے کے مطابق $2.5 لاکھ ہو سکتی ہے۔
بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ بوڑھے ڈیکن کی اس بات نے ہمارے جسم میں خون کی روانی تیز کر دی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ بوڑھا ہمارے پروگرام سے پوری طرح واقف ہو چکا ہے۔ ہم سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے تو بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کہا، در حقیقت میں بوڑھا آدمی ہوں، قیمتی موتی میری بھی کمزوری ہیں، لیکن میری عمر اب اس قابل نہیں ہے کہ کسی مجرمانہ طریقے سے اپنے پسند کی چیزیں حاصل کر سکوں۔ چنانچہ جب میں نے تم تینوں ساتھیوں کو اس ہار کی ٹو میں دیکھا تو مجھے معاف کرنا، میں اپنی دلچسپیاں بھی نہ روک سکا۔ کیا مطلب؟ میں تم لوگوں پر نگاہ رکھنے لگا اور جس طرح بھی ممکن ہو سکا تھا تمہاری گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے علم ہے تمہارا ساتھی اس دولت مند لڑکی تک پہنچ چکا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت جلد تم لوگ اس ہار کے مالک بن جاؤ گے۔ اور ابراہیم جوپوتو پاگلوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بوڑھا اس طرح اپنی حقیقت اگل دے گا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس حقیقت کو اگلنے میں یقیناً کوئی پختگی بھی ہوگی، ورنہ وہ ہمارے ہاتھوں نقصان اٹھا سکتا تھا۔ دفعتاً ابراہیم جوپوتو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، افسوس اس آخری عمر میں تم اپنی سانسوں کی آمد و رفت برقرار نہ رکھ سکتے۔ بہتر یہ تھا کہ کچھ دن اور جی لیتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب تم اس کیبن سے زندہ واپس جا سکو گے؟ ابراہیم جوپوتو نے شدید تیش کے عالم میں کہا۔ میری نگاہیں بوڑھے کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بوڑھا مسلح ہے یا نہیں، لیکن بوڑھے کے چہرے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بددستور مسکرا رہا تھا۔ تب اس نے گہری سانس لے کر کہا، نوجوانوں میں بس یہی ایک کمزوری ہوتی ہے، ذرا سی بات پر برا فروختہ ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ میرے بچے اور سکون سے میری بات سنو۔ یہ حقیقت ہے، میں اس کا اعتراف کر چکا ہوں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور تم تین جوان۔ بھلا میں تمہارا کیا مقابلہ کروں گا، لیکن تم سے حقیقت کہتے ہوئے کیا میں نے اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا؟ بہت عجیب سی بات ہے، بہر طور تم بھی اس کی تفصیل سن لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر مجھ سے بدظن ہو جاؤ اور وہ کر بیٹھو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک خاموش رہا اور وہ دونوں بوڑھے کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ چند ساعت کے بعد بوڑھے کی سپاٹ آواز ابھری، یہاں اس جہاز پر میرا ایک دوست موجود ہے جو اس تمام صورتحال سے واقف ہے۔ میں نے اسے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر میں قتل ہو جاؤں یا غائب ہو جاؤں تو اسے کن لوگوں کا اس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اس شخص سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ میں تم سے ایک سودے بازی کرنا چاہتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس ہار کی قیمت $3 لاکھ متعین کر لیتے ہیں۔ ان $3 لاکھ میں سے 4 حصے دار بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ تم مجھے دے دو اور 3 حصے تم اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہو۔ گویا $2,75,000 ہم تینوں کے حصے میں $75,000 آ سکتے ہیں۔ اور سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ یہیں اسی جہاز پر تمہیں $2,25,000 ادا کر سکتا ہوں، جبکہ دوسری صورتحال ہم لوگوں کے لیے پریشان کن ہوگی۔ میرے دوستو، جرائم کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہے کہ دولت جہاں کہیں بھی پہنچی ہے اپنے پیچھے خون کی کہانیاں چھوڑ جاتی ہے۔ تم میں سے کون کس وقت بھٹک جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اور پھر ہیروں کے موتیوں کی اس ہار کی فروخت کے سلسلے میں تمہیں نہ جانے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی جہاز پر بغیر کسی دقت تم $75,000 کے مالک بن جاؤ تو کیا یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ تم اپنے طور پر آزاد زندگی بسر کر سکو گے۔ اگر تم میری باتوں کی افادیت پر غور کرو تو تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تمہارے حق میں کس قدر بہتر ہے۔ میں اور ابراہیم جوپوتو گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ بوڑھا دولت مند واقعی ہم پر حاوی ہو گیا تھا، اور اگر صورتحال اس کے خلاف ہوئی تو ہم جہاز پر ہی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ بوڑھے کو فرض کیا جائے کہ ہم قتل کر کے سمندر میں پھینک بھی دیں تو اس کے اس رازوں کا کیا کیا جا سکتا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور ظاہر ہے بوڑھا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اور پھر یہ بات بے حد دلکش تھی کہ ہم لوگ فوری طور پر $75,000 کے مالک بن رہے تھے۔ کافی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد میں نے ابراہیم جوپوتو سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد کسی قدر پرسکون لہجے میں بوڑھے نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہار ابھی ہماری تحویل میں نہیں آیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن وہ شخص جو اس دولت مند عورت کے پیچھے ہے خاصا چلاک محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ میری طرف سے تمہیں رقم تیار ملے گی۔ اپنے تیسرے ساتھی سے بھی مشورہ کر لینا، مجھے یقین ہے وہ سمجھدار آدمی اسے انحراف نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا رخصت ہو گیا اور ہم احمقوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے۔ قاسم نوری بددستور اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے دنوں رات اسی عورت کے کیبن میں گزر رہے تھے۔ ابراہیم جوپوتو بہت زیادہ مضطرب تھا، اور پھر چوتھے دن قاسم نوری اپنی اصل شکل میں ہمارے کیبن میں آیا تو ہم اچھل پڑے۔
اس وقت میں اور ابراہیم جوپوتو کیبن میں بیٹھے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ اسے اصلی شکل میں دیکھ کر ہم دونوں متخیرانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ قاسم نوری نے مسکراتے ہوئے ہار اپنی جیب سے نکالا اور اسے انگلی میں گھمانے لگا۔ پھر وہ میرے سامنے رکھی ہوئی کافی کی پیالی ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، اور اب وہ حسینہ گلفام اس نوجوان کو تلاش کرتی رہ جائے گی جو اس سے ملا تھا اور اس کی محبت کا امین تھا۔ ابراہیم جوپوتو گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا تم اس کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ؟ نہیں دوستو، میں احمق نہیں ہوں۔ جانتا ہوں کہ انسان کے اندر دلکشی اس وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک کوئی اس کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ ہم نے طویل وقت ساتھ گزارا ہے، لیکن نہ اس نے مجھ سے اتنی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم دونوں صرف گہرے دوست بنے رہے، مگر یہ میں نے حاصل کر لیا اور اب وہ مجھے پورے جہاز پر تلاش کرتی پھرے گی، لیکن ظاہر ہے اس شکل کا کوئی نوجوان اسے نہیں ملے گا۔ ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے قاسم نوری، میں نے کہا، اور قاسم کا چہرہ سکڑ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد بوڑھے کی کہانی قاسم نوری کو سنانی پڑی تھی۔ قاسم کا چہرہ واقعی ہونک ہو گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس ہار کی قیمت کے صرف 2 حصے دار ہوتے، یعنی میں اور وہ بوڑھا آدمی جس کا گارڈ بہرحال سب کا بڑا ہے۔ تم لوگ صرف ان حالات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے جن کے تحت ہم اس ہار کے تنہا مالک بن سکتے تھے، اور میں نے ہار بھی حاصل کر لیا۔ میرا خیال ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم بوڑھے کی بات مان لیں اور جو کچھ ہاتھ آ رہا ہے اسے حاصل کر لیں۔ بہترین طریقہ یہی ہے۔ قاسم نوری کچھ بد دل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی گردنیں بھی جھکی تھیں۔ واقعی نقصان ہو گیا تھا، بڑی الجھن کی بات تھی۔ تھوڑی دیر تک قاسم نوری کا موڈ خراب رہا، پھر اس نے کہا لگا کر کہا، دوستو جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ ظاہر ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہم اپنا ذہن کیوں خراب کریں؟ کیوں ابراہیم جوپوتو، تمہارا کیا خیال ہے؟ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ 75,000 ڈالر ہی صحیح۔ چنانچہ اس کے بعد ہم نے بوڑھے ڈیکن سے ملاقات کی۔ اس نے اپنے کیبن میں ہمارا پرجوش استقبال کیا۔ قاسم نوری کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یقیناً نوجوان، تمہاری بدلی ہوئی شکل بتا رہی ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ کیا تمہارے دوستوں نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ میں بھی تمہاری کاوش کا حصہ دار بن گیا ہوں؟ ہاں، لیکن ہم نے تمہاری اس حرکت کو بہتر نگاہ سے نہیں دیکھا۔ غلط کام میں غلط لوگوں ہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے حالات کو ہر شکل میں قبول کر لینا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے، لاؤ ذرا وہ ہار نکالو۔ قاسم نوری نے جیب سے ہار نکال کر بوڑھے کے سامنے ڈال دیا اور بوڑھا ان آبدار موتیوں کی چمک دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہار اپنی جیب کے اندرونی حصے میں رکھتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کو نقد ادائیگی کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اس نے ایک بریف کیس نکالا اور اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ہمارے سامنے جمانے لگا۔ ہمیں اتنی بڑی رقم مل گئی تھی کہ خاصا عرصہ بہتر طور پر گزر سکتا تھا۔ جہاں تک اس دولت مند عورت کا تعلق تھا، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ قاسم نوری اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہار اب ہماری تحویل میں نہیں تھا۔ اگر کسی طرح ہماری نشاندہی بھی ہو جاتی تو ہم بلا بات کیوں قبول کر سکتے تھے کہ ہم نے وہ ہار فروخت کیا ہے۔ جہاز کا سفر بہت پرسکون کٹا تھا۔ کئی بار ہم نے عورت کو اداس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ہار کے سلسلے میں کوئی تگودو نہیں ہوئی تھی۔ بطور ایم سارٹینا کی منزل آ گئی اور ہم ایک خوبصورت بندرگاہ پر اتر گئے۔ کسٹمز کے حکام ہاتھ سے مستعد نظر آ رہے تھے۔ ہمارے سامان کی بھی تلاشی ہونے لگی۔ 75,000 ڈالر کے کرنسی نوٹ ہم نے بڑی احتیاط سے چھپا لیے تھے، لیکن کسٹمز کے حکام نے بالآخر انہیں برآمد کر لیا اور ذرا سی دیر میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہم نے پولیس کے افسران کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم تاجر ہیں اور کچھ خصوصی خریداری کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ ان تمام معاملات کو ہم حکام سے مل کر طے کر لیں گے، لیکن پولیس آفیسر کے ایک انکشاف پر میرا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ مجھے افسوس ہے، آپ تینوں حضرات جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ نوٹ جعلی ہیں اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ دی ایم سارٹینا سے 2-3 لاکھ ڈالر کی جعلی کرنسی لائی جا رہی ہے۔ جعلی کرنسی؟ ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے۔ بوڑھا شیطان ہمیں زبردست چوٹ دے گیا تھا۔ لیکن دوسرے دن جب ہم تینوں کی ضمانت کرائی گئی اور ہم نے ضمانت کرانے والے کو دیکھا تو ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ وہی دولت مند عورت تھی جس کی گردن سے ہار اڑایا گیا تھا۔ ابراہیم جوپوتو نے باہر نکلتے ہوئے کہا، ہم سب حالات کا شکار ہو گئے ہیں دوستو۔ کم بخت بوڑھے کو شاید علم ہو گیا تھا کہ جعلی نوٹوں کے اسمگلنگ ہونے کی اطلاع پولیس کو مل گئی ہے، ورنہ وہ ہمیں نوٹ دیے بغیر بھی ہار ہضم کر سکتا تھا۔ اس نے وہ نوٹ سمندر میں پھینکنے کے بجائے ہمیں دے دیے تاکہ ہم یہاں پھنس جائیں اور وہ آرام سے نکل جائے، مگر وہ ہار لے کر نکل گیا۔ اور اس شریف عورت نے، یہ شریف عورت میری بیوی ہے، میرے عزیز دوست، اور ہار کی قیمت صرف 1,000 ڈالر تھی۔ میرا خیال ہے اب تم لوگ سمجھ گئے ہوگے، بات اس ہار کی نہیں ہے، ہماری بددیانتی کی ہے۔ میں یقیناً تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہوں۔
ابراہیم جپوتو نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور بازار کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں اور قاسم نوری ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔